آج 31 اگست 2021 ہے اور آج یہ یادگار دن ہے کہ جس دن امریکن فورسز افغانستان سے امریکن اور دوسری نیٹو فورسز افغانستان سے 100% وڈرا کر گئی ہیں، اور انہوں نے اسنیپ شاٹ جو CNN اور باقی ٹیلی ویژن چینلز پہ دکھایا ہے کہ لاسٹ آفیسر جو یا جنرل تھا، میجر جنرل پرہیپس، ہو واز لیونگ دی سوئل آف افغانستان. تو چلیں اچھا ہوا، پیسفل ان کی یہاں سے ایویکویشن ہو گئی. پاکستان بھی بے انتہا لوگ آ گئے، پاکستان نے بھی ایز اے گڈ ہوسٹ اچھا کام کیا. تو اب اس ساری چیز کا نا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو کہ کئی سالوں پر محیط ہے، اور جس میں عمران خان ڈسپائٹ بینگ ناٹ ان پاور ایٹ دیٹ ٹائم، آفٹر کمنگ ٹو پاور، انہوں نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور دیگر عہدیدار جو امریکن گورنمنٹ میں تھے ان کو یہ باور کروا دیا کہ افغانستان کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، صرف پولیٹیکل سلوشن نہیں ہو سکتا ہے، اور نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کریں اور پیسفلی 20 ایئرز اولڈ لانگسٹ وار فاٹ ایور بائی امریکا، تو اس کو پیسفلی اس کو نیگوشیٹ کر کے تو ختم کیا جائے. اس کے علاوہ اس کا بلڈ لیس سلوشن کوئی نہیں ہوگا، ادروائز اٹ ول کریٹ مہم، کیاس، اور بہت بلڈ شیڈ ہوگا اور بہت اس سلسلے میں تباہی ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی جائے. سب سے پہلے ہم آپ کو جو سینیٹر لنڈسے گرام ایک ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر ہیں اور کافی عرصے سے سینیٹر لنڈسے گرام جو ہیں وہ اس سارے ایشو کے اوپر، ویسے تو کافی عرصے سے سینیٹ کے ممبر بھی ہیں لیکن اس ایشو پہ انہوں نے کافی گہری نظر رکھی. انہوں نے پہلی دفعہ یہ کنسیڈ کیا آن بہاف آف دا US یونائٹڈ اسٹیٹس کہ یونائٹڈ اسٹیٹ واز رانگ اور پرائم منسٹر عمران خان واز رائٹ، کہ پیسفل نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ از دا نیم از دا اونلی سلوشن اویلیبل آن دا ٹیبل، دیر از نتھنگ ایلس آن دا ٹیبل اگر پیسفل ریزلٹس چاہیے تو آپ کو ہم سینیٹر لنڈسے گرام کی وہ ویڈیو شیئر کریں گے اور ابھی آپ اس کے بعد اسکرین پہ دیکھیں گے جس میں انہوں نے اس بارے میں بڑا کلیئرلی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے. I'm going to go back and talk to President Trump about my meeting with Prime Minister Khan, and I'm going to urge him to meet with the Prime Minister as soon as practical. Prime Minister Khan was criticized over the decades, over the past 10 or 20 years, about talking about reconciling with the Taliban. He was right. The one thing I would say is that the war in Afghanistan will end through reconciliation. With Prime Minister Khan, we have a unique opportunity to change our relationship, to go from transactions to strategic. And the way to do that is to integrate our economies through a free trade agreement. An IMF loan will stabilize in the short term the Pakistan economy. But if we could ever one day get to an integrated free trade agreement, integrated economies between Pakistan and the United States, that is a game changer for Pakistan. It's a chance for both Pakistan and the US. We've had enough of fighting. We want peace. And if peace means that you are anti-US, then people do not understand. Unfortunately, some people in US think that unless you do whatever the US tells you to do, you are anti-US. I believe that it's time for US to make Pakistan a friend rather than a client state, a hired gun which has paid money to do its bidding. I think that time is over. Pakistan is past that stage. The country can no longer take this war anymore. And I think for US also, they should hope that this election brings a partner in peace. And the US needs a peace partner to exit from Afghanistan. ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمران خان کی کتنی ان کے سیاسی قد میں بڑھاؤ پیدا ہوا ہے، کتنے وہ سیاسی ایک بہت بڑی شخصیت نظر آ رہے ہیں کہ جن کو سینیٹر لنڈسے گرام جیسا سیزن سینیٹر بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہے. انہوں نے بات یہ ہے کہ وہ شروع سے اس چیز کے علم بردار تھے، انہوں نے ہر قسم کی اس بارے میں احتجاج کیے، طالبان خان کا لقب پایا، لیکن اینڈ آف دا ڈے جو سرخرو ہوئے ہیں اگر کوئی آدمی اس سارے میٹر میں تو وہ پرائم منسٹر عمران خان ہیں. وہ ٹرولی ویژنری لیڈر ہیں اور انہوں نے اس سارے معاملے کو ایک ایسے پیڈسٹل پر لے گئے کہ اب آپ
ख़ुद सोच सकते हैं कि उनका इंटरनेशनल जो कम्युनिटी ऑफ नेशंस हैं हमारी इस दुनिया में, उनमें कितना इज़्ज़त का मकाम मिल गया। और इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ पाकिस्तान का मकाम भी बहुत बुलंद हो गया। तो इसलिए हम सलाम पेश करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि उन्होंने हमेशा, क्योंकि लीडर विजनरी होना चाहिए। लीडर्स वो होते हैं जो मुस्तकबिल में देख सकते हैं, जो मुस्तकबिल में देख कर कई अरसा पहले वो उस चीज़ की प्रेडिक्शंस करते हैं, कोशिशें करते हैं। तो इमरान खान ने जो कोशिश की है वो काबिल सताइश हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अब इंशाल्लाह इमरान खान वही अपनी क्वालिटीज़ और लीडरशिप यूज़ करके पाकिस्तान को इकनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी एक मजबूत मुल्क बनाएंगे। इससे पहले, आज से कई साल पहले, इमरान खान की एक वीडियो हमने तलाश की है कि जिसमें उन्होंने अपने दिल का दर्द बताया कि यार मुसलमानों पे हमला होता है तो मैं मुसलमान हूँ तो मुझे भी दुख होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई एक्सट्रीमिस्ट हूँ। खैर, इंसानियत पे भी हमला जो है वो हमें बहुत दुख देता है, लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इंसानियत पर भी हमला हो तो दुख होता है, लेकिन मुसलमान पर हमला होता है तो ज़्यादा दिल दुखता है। और इस चीज़ को उन्होंने प्राइवेटली बहुत डिटेल में एक 5-6 मिनट की उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री, जो आज तक की कहीं पब्लिश नहीं हुई, हमारे मीडिया में कभी नहीं दिखाई गई, चाहे इंटरनेट अपना प्रिंट मीडिया हो या दूसरा मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो लेकिन हैरानकुन बात है कि एक इमरान खान जैसे अजीम लीडर ने अपने जज्बात का किस तरह इजहार किया है, वो इंशाल्लाह आप अभी इस वीडियो में देख लेंगे। This is Pakistan, but feelings here are pretty much the same as throughout the Islamic world. No one wants to call the military action in Afghanistan the war against Islam. But if you're a Muslim, it sometimes feels like that. I'm a Muslim. I have faith in God and I live by the Quran. Unfortunately, there are people in the West who think this makes me some kind of a religious extremist. But it's simply not true. The fundamentals of Islam are justice, compassion, tolerance, charity, and above all, humility before God. There's nothing in the Quran that's against progress and modernity. We also live, love, and enjoy ourselves. The net result is often more misunderstanding about the true nature of Islam. It's most unfortunate that most people in the United States do not understand what Islam is. For them, Islam equals fundamentalism. But for the majority of Pakistanis, this is not the case. For them, Islam gives them direction in life. It gives them moral values that has sustained the family system in this part of the world. Islam means coming to terms with a very harsh reality. The majority of the population live below the poverty line in this part of the world. Islam also means dignity for a lot of Muslims. Dignity because once you pledge obedience to the one God, it frees you from worshipping the false gods, gods like the material God. It also means that you believe in the hereafter. And people who believe in the hereafter lead their lives differently to those who believe that this is the be-all and the end-all. Islam has been the dominant force here for over 1,000 years. At a time when England was wrestling with William the Conqueror and the United States didn't even exist, this was a mighty empire. Its descendants today may be vastly poorer than Americans, but this decline has nothing to do with Islam. It doesn't mean our traditions and our beliefs are in some way inferior. It's the feeling that Americans believe in their own cultural superiority and the fear that our own way of life will be overwhelmed that leads to a reaction against them. The roots of this resentment against America go back to the days of colonialism. They have inherited
a legacy of hatred that was once aimed specifically at Western powers, whose empires dominated most of the Muslim world. If this seems unfair because America has never had an empire, then look again. Nowadays, many feel that we are still under the control of the West, but by proxy, and America is seen to be at the heart of it. The entire Muslim world, and he said including himself and all religious people, everyone condemned what happened in Washington and New York. And now they have, without establishing the guilt, the proof, they have started attacking Afghanistan. He visits Afghanistan a lot. A lot of his students have been are there in positions of authority, and he says you cannot imagine the way those people have been destroyed by war. Says the Quran says that when you have differences, sort them out with wisdom and compromise, and do not resort to what is happening in Afghanistan. In other words, do not resort to aggression. I feel strongly that the greatest crime of our ruling classes is that we never bothered to educate our masses. Well, this is HSN College, considered to be the Eton of Pakistan. This is the first classroom I went to. First ever class I attended, and I spent 10 years in this school. When I came out, like the majority of students who came out from HSN, we understood the Western culture better than our own. Our thinking was westernized. We wore Western clothes. Our idols were Western. Pop stars, movie stars. We read English newspapers. They read Urdu newspapers. The civil service, which was the best profession in Pakistan, you could only get in if you had a good grasp of English and Western knowledge. So the majority of the population was excluded. And so the resentment began to grow. It's growing all the time. It's against the small westernized elite, which has hogged everything in this country, which is the little privileged class, which has not shared everything with the majority. And now the majority, when it turns against us, it also turns against West, because we, for them, epitomize everything that's wrong with the West. Lastly but not the least, आज के दिन के एतबार से ज़रा मूड अच्छा करने के लिए आपसे तस्वीर शेयर करेंगे, जो कि अखबार इंग्लिश के अखबार रिकॉर्डर ने अपनी अखबार में शाया भी की है, और ये कोई बिल्कुल जेन्युइन तस्वीर है और वेरीफाइड है. और अब आप देख सकते हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं वो एक पनाहगाह में खाना खा रहे हैं. तो ये तो एक लाइट नोट पे एक बात करने वाली थी. तो पनाहगाह में खाना खा रहे हैं, और पाकिस्तान बीइंग अ गुड होस्ट उनको अच्छा आई एम श्योर खाना भी दे रहे हैं और अच्छा उनका ख्याल भी रख रहे हैं. आज हम आपको अपने एक अजीम लीडर इमरान खान के पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरकर्दा पुराने लीडर और ख़िदमतगार रियाज खान, जिनका ताल्लुक़ स्वात से है, उनसे भी मुलाकात करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका इमरान खान की इस अजीम शख्सियत, अजीम विजनरी लीडर के बारे में क्या ख्याल है, और उनकी जो अफ़गानिस्तान के बारे में कोशिशें थी वो रंग तो ले आई हैं, लेकिन इनके PTI के जो मेंबर्स हैं या PTI के जो जेलें हैं, उन लोगों के क्या इस सिलसिले में जज्बात थे, या उन्होंने किस तरह फ़ील किया है, कितना फ़ख्र महसूस किया है. अब हम आपको रियाज खान साहब से ही इस बारे में जानकारी दिलवाते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान खान का शुरू से ये एक विज़न रहा है कि किसी भी मसले का हल जो है ना, जंग किसी मसले का हल नहीं है, और इसके लिए उन्होंने प्रॉपर स्ट्रगल भी किया. आपने देखा होगा पाकिस्तान में जब ड्रोन अटैक होते थे तो हम इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करते थे, और एक दफ़ा तो हमने एहतजाज करते करते नेटो सप्लाई रोकी थी. ये पूरी दुनिया को पता है कि KP के अंदर 4 माह तक हमने नेटो सप्लाई रोकी थी. उसके बाद एक मार्च हमने किया था जिसमें हमारे साथ इंटरनेशनल
بہت سارے ہیومن رائٹس کے لوگ تھے اور ہم بنو کی طرف گئے تھے، وہاں سے وزیرستان ہم جانا چاہ رہے تھے، تو ایک مقام پہ ہمیں آرمی نے روکا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تو وزیر اعظم صاحب جب اس وقت بات کرتے تھے تو لوگ سمجھتے یہ پاگل ہے، یہ اکیلا ایک شخص تھا جو ٹی وی پہ آ کے بات کرتا تھا کہ امریکن کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یار یہ طالبان خان ہے، ہمارے اپنے اور بھی کہتے تھے اور باہر کے لوگ بھی کہتے تھے۔ آج 20 سال بعد وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ وزیرستان کے اندر جب پاکستان آرمی اور ملا نیک محمد کی آپس میں جب وہ ایک معاہدہ ہوا تو امریکہ نے اس معاہدہ کو سبزدار کرنے کے لیے ملا نیک محمد کو اسی رات کو شہید کر دیا، اور جس کے بعد ہم نے 40,000 لاشیں اٹھائی ہے پاکستان کے اندر۔ اس سے پہلے 30,000 پہلے ہم اٹھا چکے تھے، 40,000 لاشیں اس کے بعد اٹھائی ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک دفعہ جنرل کیانی کے ساتھ جب خان صاحب کی ملاقات ہوئی تو جنرل کیانی نے کہا میں وزیرستان میں آپریشن کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا آپ خدا کے لیے آپریشن نہ کریں، اس کا سولوشن نکالیں، بات چیت کریں۔ لیکن پھر جب وہ ان کو مجبور کیا گیا، اس نے کہا اس آپریشن کا کتنا فائدہ ہے، کب یہ کامیاب کب تک ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، 50% بھی ہم نہیں کہہ سکتے یہ سکسیز ہو جائے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، لیڈر کا ویژن ہوتا ہے۔ وہ جب یہ باتیں کرتا تھا وہ کہتا ہے یار یہ پاگل ہے، اس کو کیا پتہ ہے یار۔ ہماری ساری سیاسی جماعتیں جو آج یہ ان بات اپوزیشن والے سب شور مچا رہے ہیں، جو آپ کو یہ میڈیا والے میں جو لوگ ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ یار یہ نیٹو کے لوگ آ رہے ہیں، امریکنز کیوں یہاں آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پی آئی اے بالکل زمین پہ دوز ہو گئی تھی، ہمیں لوگ انٹری ہی نہیں دیتے تھے۔ آج الحمدللہ افغانستان سے جو آپریشن ہو رہا ہے وہ صرف پی آئی اے اٹھا کے لے آئی ہے۔ ان کو لوگ نیٹو کے آفیشل ہو، اس میں اگر آپ کے جتنے بھی تھے وہ الحمدللہ بہت خوبصورت انداز سے، احسن انداز سے ان لوگوں کو شفٹ کر دیا گیا ہے۔ 12,000 نیٹو فورسز لائے گئے، جس میں سے 9,000 واپس اپنے ملکوں میں چلے گئے۔ تو یہ ہمیں فخر کی بات ہے کہ 20 سال بعد ہماری لیڈر کی وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ ملک کھڑا ہوگا۔ اس ملک میں پوٹینشل ہے، اس میں 60% یوتھ ہے، اور وہ یوتھ جو کام کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے اندر ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کام کرنے نہیں دے رہے، تو لیکن آپ ہمارا جو سبز پاسپورٹ ہے، جو ہماری ایئر لائنز ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، وہ انشاءاللہ بوسٹ کر رہا ہے، ادارے بیلٹ ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے ہمارا انٹرنیشنل قط میں اضافہ ہوا ہے۔ جس طرح یو این کے اندر کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا، بٹو کے بعد کوئی لیڈر نہیں تھا جو بات کر سکے۔ یہ پہلا لیڈر ہے جس نے بات کی ہے، جس نے کہا ہمیں پین ہوتا ہے جب آپ اپنے نبی کے شان میں آپ کوئی بات کرتے ہیں، ہمیں پین ہوتا ہے، آپ نہ کریں، یہ اس سے فسادات بڑھ جاتے ہیں۔ تو آج وہ ثابت ہو رہا ہے، پوری دنیا میں، پوری امریکہ میں سب یہ مان رہے ہیں کہ یار واقعی یہ ایک لیڈر ہے، یہ کھڑے ہونے والے لیڈر ہے، اور میری یہ گزارش ہے عوام سے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ ٹانگیں نہ کھینچیں اپوزیشن والے۔ پناہ دینے میں اور اڈے دینے میں ایک دو ڈیفرنس بات ہوتی ہے۔ کل ریکارڈ یعنی کہ ایک پکچر چل رہی ہے جس کا ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ وہ پکچر ریکارڈر نے اپنے اس پہ پیج پہ، مین پیج پہ آج انہوں نے دیا ہے کہ یہ سچ ہے۔ دیکھو ہماری لوگ مذاق اڑاتے تھے یار عمران خان کا کیا ویژن ہے، انڈے ہے، عمران خان کا ویژن کیا ہے، وہ یہی باتیں کرتے تھے یار وہ پناہ گاہیں بنا رہے ہیں، دسترخوان لگا رہے ہیں۔ آج اسی دسترخوان کے اندر نیٹو کے فوجی بھی کھانا کھا رہے ہیں، وہاں پہ امریکن ٹروپس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اپنی نچلے طبقے کے ساتھ کتنا سیریس ہے، اور انشاءاللہ ہمیں ایک مسئلہ ہے، یہ صرف مہنگائی کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ مصنوعی مہنگائی پہ ہم توجہ دیں تو انشاءاللہ عوام کہیں نہیں جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔